آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارا کا سارا سامان موجود ہے، اور یہ او مائی گاڈ ہیرا یہ اوف ہیرا یہ آپ نے کیا کیا؟ او مائی گاڈ ہیرا نے اس کے اوپر سے سارا مسالہ ڈال دیا۔ اب مجھے اسی طرح اس کو مینیج کر کے پکانا پڑے گا۔ السلام علیکم میری سادہ دل ویورز، کیسی ہیں آپ؟ اچھا، سب سے پہلے تو میں آپ کو ایمان کا عید کا ڈریس دکھاتی ہوں۔ یہ دیکھیں، ایمان نے اس بار عید پر چکن کاری کی شرٹ لی ہے، اور یہ پلین شرٹ ہے، مطلب چکن کاری کی شرٹ ہے، اس کے ساتھ پلین ٹراؤزر کا کپڑا، اور ساتھ میں اس نے اورنج اور مسٹرڈ کا مکس شیڈ ہے اس کلر کا، اس نے شفون کا دوپٹہ لیا ہے۔ یہ اس کا عید کا ڈریس ہے۔ اور یہ جو میرا سوٹ ہے، یہ میں نے فل 2 پیس سوٹ ہے، ایک ہی پرنٹ میں۔ اچھا، یہ برانڈ سے نہیں لیا، یہ لوکل یہاں پر ایک مارکیٹ ہے راول پنڈی میں، لال کرتی کے نام سے، وہاں بہت اچھا کپڑا ملتا ہے، وہیں سے میں نے یہ لون کا 2 پیس سوٹ لیا ہے۔ یہ میں عام گرمیوں میں پہنوں گی، اور اس کے ساتھ کا میں نے دوپٹہ سینٹر سے دوپٹہ ہی میچ کر لیا تھا۔ اسی طرح یہ پرنٹڈ سوٹ ہے، چھوٹے چھوٹے پھولوں والا، یہ مہندی سے کلر کا، یہ فل سوٹ ہے، اور اس کے ساتھ بھی میں نے دوپٹہ میچ کر لیا تھا۔ میں نے سوچا ایک بار عید پر پہنوں گی، اس کے بعد سمرز ہیں، بہت لمبی گرمیاں ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد میں گھر میں ہی یہ پہنوں گی۔ تو یہ دونوں سوٹ میرے گھر کے تھے، اور ابھی میں نے جانا تھا مارکیٹ، کیونکہ ٹیلر کو ایک کپڑے بھی دینے تھے اور لیسز وغیرہ بھی لینی تھی۔ لیکن میں جب باہر نکلی ہوں، اتنی تیز بارش، ایون کہ اولا باری بھی ہوئی تھی، اور یہ دیکھیں درختوں کی ٹہنیاں تک گر گئی ہیں، اتنی تیز بارش۔ بس اس بارش کے رکنے کا میں انتظار کر رہی ہوں، جیسے ہی بارش رکتی ہے اور ہم بھاگیں گے یہاں سے مارکیٹ، اور جا کر ٹیلر کے پاس کپڑے بھی دیں گے اور لیسز بھی لیں گے۔ اور بڑی ہی زبردست ڈیزائننگ سوچی ہے میں نے ان ڈریسز کی، جب سل کرائیں گے پھر آپ کو دکھاؤں گی۔ موسم جی، اماں کا بیٹا آ جاؤ، اماں کی جان، اماں آ جائیں، اندر جاؤ، تیز بارش ہو رہی ہے، اندر جاؤ، اندر جاؤ، بارش ہو رہی ہے۔ یہ لوگ کاٹ، اور بارش میں میرے گھر کا منظر دیکھیں، باہر سے میرا گھر دیکھیں بارش میں۔ شام آگے سے ہٹ جاؤ۔ اوکے جی، اب میں اپنے گھر کے اندر داخل ہو رہی ہوں، اور دیکھیں گھر کے اندر داخل ہوتے ہی میری اینٹیک کلیکشن سے بھری ہوئی وال، آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا ابھی تک کی ویڈیوز دیکھ کر کے مجھے اینٹیک کلیکشن کا کتنا شوق ہے۔ اچھا جی، بارش رکتے ہی ہم فوراً باہر آ گئے۔ باہر مجھے جو ہے نا مارکیٹ سے چکن بھی لینا تھا، اور جو ہے نا کچھ سبزیاں وغیرہ لینی تھی، اور ایک آدھ دال نہیں تھی گھر میں۔ ویسے تو گھر میں گروسری میں منتھلی لے آتی ہوں، لیکن بیچ میں کبھی کوئی ایک آدھ چیز ختم ہو جاتی ہے تو وہ مجھے منتھ کے بیچ میں لینی پڑتی ہے، تو وہ لی۔ اس کے بعد میں اپنی سسٹر کے گھر بحریہ ٹاؤن چلی گئی۔ بحریہ ٹاؤن سے واپسی پر پھر ہم لیسز لینے کے لیے آئے، اور لیسز وغیرہ ساری میچنگ کر کے، کچھ لیسز میچ کی، کچھ کنٹراسٹ کی، اور ٹیلر کو کپڑے دیے۔ اور سکون سے ٹیلر کو کپڑے دینے کے بعد جب ہم گھر پہنچے تو تقریباً اچھا خاصا ٹائم گزر چکا تھا، یعنی مغرب ہو چکی تھی، اور گھر آتے ہی میں نے کھانا بنانا تھا، اور کھانا بھی بنانا تھا ارہا کے ساتھ مل کر۔ اور آپ کو پتہ ہے ارہا تو جب ساتھ مل جائے تو ہر چیز میں اس نے ہاتھ ڈالنا ہوتا ہے۔ ابھی تو شکر ہے ارہا کو ہم لوگ ساتھ نہیں لے کر آئے۔ اس کی اماں کہہ رہی تھی کہ ارہا کو ساتھ لے جائیں، میں نے کہا نہ بابا، کانوں کو میں نے ہاتھ لگایا، میں نے کہا میں نے ارہا کو نہیں ساتھ لے کر جانا، ورنہ اس نے مجھے نہ لیسز کی سلیکشن صحیح طریقے سے کرنے دینی ہے، نہ کوئی اور کام کرنے دینا ہے۔ تم اپنے بچے کو سنبھالو، گھر آ کر میں اس کو ہینڈل کر لوں گی اور دیکھ لوں گی۔ اور آپ آگے آنے والی ویڈیو میں دیکھیں کہ میں نے گھر آ کر اس کو کس طرح ہینڈل کیا۔ میں ہینڈل کر ہی نہیں سکی۔ یہ دیکھیں، اب میں گھر پہنچ گئی ہوں، میں نے چکن بنانا ہے، لیکن یہ ساتھ ساتھ جناب لیمن نچوڑنے میں اور اپنا سارا کا سارا کام کرنے میں پورا میرے ساتھ ہاتھ بٹا رہی ہے، اور ہاتھ بٹانے کے علاوہ ساتھ ساتھ جو ہے نا تھوڑا بہت گند بھی کرتی جا رہی ہے، میرا کام بڑھاتی جا رہی ہے۔ بظاہر آپ کو نظر نہیں آ رہا، لیکن مجھے اس کا یہ کام بڑھانا اور چیزیں پھیلانا ذرا بھی برا نہیں لگتا، مجھے بہت اچھا لگتا ہے ماشاءاللہ اس کے ساتھ مل کر کوکنگ کرنا۔ اچھا، یہ ساری باتیں تو ہو گئی گھر کی، اور ہنسی مذاق میں ساری باتیں ہو گئی، لیکن آج میں ایک ایسے گناہ کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں جو بظاہر تو بہت چھوٹا لگتا ہے، مگر اس کا انجام بہت خوفناک ہوتا ہے، اور وہ گناہ ہے میاں بیوی کے درمیان نفرت ڈالنا، جدائی کی باتیں کرنا، اور ان کے رشتے کو توڑنے کی کوشش کرنا۔ اچھا، اکثر دیکھا گیا ہے نا کہ کچھ لوگ، خاص طور پر کچھ قریبی رشتہ دار یا محلے کی عورتیں، آپس کی باتوں میں آگ لگا دیتی ہیں، کبھی بیوی کے خلاف شوہر کے کان بھرتی ہیں، اور کبھی شوہر کے خلاف بیوی کے، تب کچھ
اس انداز میں پہنچاتی ہے، اور مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ دونوں کے دلوں میں شک پیدا ہو جائے، نفرت یا بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ جو کھیل ہے نا، یہ شیطان کا کھیل ہے، اور جو انسان یہ کام کرتا ہے وہ بھی شیطان کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اور ہمارا دین اسلام ہمیں جوڑنے کا درس دیتا ہے، توڑنے کا نہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دو لوگوں کے درمیان جدائی ڈالے وہ ہم میں سے نہیں۔ اور دیکھیں نا، سب سے حیرت کی بات یہ ہے کہ شیطان کا سب سے پسندیدہ کام میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا ہے۔ اور سوچیں، وہ کام جسے شیطان سب سے زیادہ پسند کرتا ہے، اگر کوئی انسان وہی کام کرے، یعنی میاں بیوی کو لڑوا دے، جدائی ڈال دے، تو کیا اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ اور جو میاں بیوی کا رشتہ ہے نا، یہ محبت، اعتماد اور رحمت پر قائم ہوتا ہے۔ اس رشتے کو خراب کرنا بہت بڑا ظلم ہے۔ لہٰذا اگر آپ کے آس پاس کوئی ایسی بات ہو تو اس کو روکیں، اسے سمجھائیں اور ہمیشہ صلح کروانے کی کوشش کریں۔ اور آخر میں میری اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہمیں شیطان کے کھیل سے بچائے اور دوسروں کے رشتے بگاڑنے کے بجائے سنوارنے والا دل عطا فرمائے، آمین۔ اوکے جی، اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں، کیونکہ میں نے اب گھر والوں کو کھانا دینا ہے اور ارہا میڈم نے جو ہے نا سلاد کے اوپر ہاتھ صاف کرنا ہے۔ اچھا جی، اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔